بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ خیر اور لفظ بر کی طرح حسنہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاصلات کی آیت نمبر 34 اور 35 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تو نیکی کے جواب بدی کے جواب میں نیکی کیا کر، تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہ رویہ، اس کی توفیق صابروں ہی کو ملتی ہے، اور اس رویے کی توفیق بڑے نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے۔ ان آیات میں بطور خاص پہلی آیت میں حسنہ کا لفظ استعمال ہوا نیکی کے معنی میں، اور نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے 3-4 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے مخاطب نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، گویا تو نیکی کیا کر۔ اور اس کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم بدی کے مقابلے میں نیکی کرے گا تو جس شخص کے ساتھ تو نیکی کرے گا وہ تمہارا دشمن ہونے کے باوجود تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور کہا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ توفیق صابروں کو ملتی ہے، گویا یہ رویہ اختیار کرنے والے صابر ہوتے ہیں۔ اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں کو ان کا اجر دیے جانے کا جب وقت آئے گا تو بغیر حساب ان کو
ان کے صبر کا بدلہ، معاوضہ، صلہ یا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ رویہ، یہ توفیق بدی کے جواب میں نیکی کرنا ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم و ترغیب محض فلسفیانہ منہ شگافی نہیں ہے کہ بس بات کر دی، اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یا جس کا ایسی بات کہہ دی جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے، اور آپ کے اخلاقی معیار کے بارے میں کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خلق عظیم سے اوپر کے درجے پر اخلاق کے اعتبار سے فائز ہیں۔ آپ ہی نہیں، آپ کے پیروکار۔ اس رویے کا اظہار و ثبوت دیتے آئے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ایک شخص نے تفسیروں میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، تو ابوبکر نے، جنہوں نے قرآن کریم سے براہ راست تربیت پائی تھی، ان کی برائی کے جواب میں برائی، ان کے برا بھلا کہنے کے جواب میں برا بھلا کہنے کے بجائے فرمایا کہ ان کنتا صادقن فغفر اللہ لی، اے مخاطب، اے مجھے برا بھلا کہنے والے، اگر تو اپنے کہنے میں سچا ہے، یعنی جو کچھ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس میں تو سچا ہے، وہ برائیاں مجھ میں ہیں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں فغفر اللہ لی، اللہ مجھے بخش دے، وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اور اگر تو ان باتوں میں جن کو تو میری طرف منسوب کر رہا ہے، میری برائی کرتے ہوئے، وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، اگر تو ان باتوں میں جھوٹا ہے، فغفر اللہ لَكَ، تو اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں، اور بلیکین قرآن کریم کتاب عمل ہے، اور جنہوں نے اس کو اسی خیال سے پڑھا انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ جس معاشرے میں اس طرح کا رویہ یا رویے اختیار کر لیے جائیں کہ بدی و برائی کے جواب میں نہ صرف یہ کہ بدی و برائی نہ کی جائے، بلکہ بدی کے جواب میں، برائی کے جواب میں بھلائی اور نیکی کی جائے، تو یقیناً وہ معاشرہ ہی نہیں، وہ ملک امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو بھلا کیوں؟ اس لیے کہ
इल्ला माशाअल्लाह हम कुरान करीम को अमल की बजाय मास बरकत के लिए पढ़ते हैं। जबकि कुरान करीम को अमल के इरादे से पढ़ने वाले इस पर अमल करते हैं। गोया कुरान करीम पर अमल करने के नतीजे में और इसकी इसी एक तालीम या एक हुक्म पर अमल कर लिया जाए तो माशरा अमनो आश्ती का गहवारा बन सकता है। और कुरान करीम सारा उतराई अमल के लिए है। अगर सारे कुरान करीम पर मुसलमान अमल करने लगे तो उनकी ये दुनिया भी जन्नत बन जाए बिल्यकीन। और रही अगली जन्नत तो वो तो है ही उन्हीं लोगों के लिए है जो कुरान करीम पर अमल करते हैं। इससे ये भी पता चला कि नेकी का वो खुद साख्ता तस्वर जो हमने गढ़ रखा है वो नहीं है, बल्कि जिंदगी नेकी अपने अंदर इतनी वसत रखती है जितना कि खुद जिंदगी। हमने कुरान करीम अमल के बजाय बरकत के लिए पढ़ना शुरू कर दिया और अमल के लिए रस्मों का एक तूमार खड़ा कर दिया। हम समझते हैं कि कुरान करीम को पढ़ करके बरकत हासिल की जानी चाहिए और की जाती है। रहा अमल तो इसके लिए रस्में ही काफ़ी हैं जिनके हम पीछे पड़े रहते हैं। अंजाम कार मुसलमान दीन से दूर हैं और दुनिया मुसलमानों से दूर हो गई है। वस्सलाम।